في حماك ربي غايتي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عزیز ساتھیوں، علم نبی وہ علم ہے جس علم کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بہت سارے اسفار کیے. تابعین اعظام کرام رحمہم اللہ کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے مختلف علاقوں مختلف شہروں کی طرف سفر کیا. وجہ کیا تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا علم ہو جائے. ایک شخص شام کی طرف سے آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. عمر بن خطاب پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ شام سے یہاں کیوں آئے ہیں؟ فرمانے لگتے ہیں کہ میں تشہد سیکھنے کے لیے آیا ہوں. جب عمر بن خطاب نے یہ بات سنی تو رو پڑے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبوی ایسا علم ہے جس کے لیے لوگوں نے طرح طرح کی تکلیف اور مشقتیں برداشت کرنے کے بعد بھی علم سیکھا. لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں کوئی دینار درہم تو نہیں تھا، وراثت تو علم تھی، لیکن اس کا وارث کون ہے؟ حقیقی وارث کون ہے؟ ایک حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے میراث کے حقدار ہیں. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر کسی کو ہم تو عالم کہہ دیتے ہیں. خطبہ پڑھانے والا ہو، دینی مدرسے سے فارغ ہو، اس کو ہم عالم کہہ دیتے ہیں. کہ وہی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کا حقدار بن سکتا ہے یا نہیں؟ سوال اٹھا سکتا ہے. لیکن اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہی علماء کرام ہیں. یعنی اس حدیث کی تشریح میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حقدار علماء وہ ہیں جو رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام کی دو اقسام ہیں، ایک علماء سوء اور ایک علماء حق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سوء کے بارے میں فرمایا کہ میں اس امت کے بارے میں دجال سے زیادہ کسی چیز کے بارے میں خوف زدہ ہوں تو علماء سوء کے بارے میں ہوں. وہ ائمۃ المضلین ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں. لیکن علماء حق تو وہ ہیں جو اپنی ذات کی خاطر کسی کی تمنائیں پوری نہیں کرتے، کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. اگر وہ کسی کی بات مانتے ہیں تو رب رحمان کے قرآن کی بات مانتے ہیں، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مسئلہ اٹھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس وقت کا جو گورنر تھا خلیفہ مامون، انہوں نے یہ اقرار نامہ جاری کروا دیا اور تمام علماء کرام کے بارے میں کہہ دیا کہ تمام علماء کرام اس اقرار نامے پر سائن کریں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ قرآن اللہ کی مخلوق کا عقیدہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. اور خلیفہ مامون کو کس نے یہ بات بتلائی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے؟ اور اس وقت قاضی احمد بن داؤد ایک معتزلی انسان تھا، بڑا عالم تھا لیکن معتزلی تھا. اس نے یہ عقیدہ یہودیوں سے سیکھا اور خلیفہ مامون کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جب خلیفہ مامون نے ایک نامہ جاری کر دیا کہ علماء کرام اس پر سائن کریں گے، 4 علماء کرام تھے جنہوں نے اس اقرار نامے پر سائن کرنے سے انکار کر دیا. ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہیں، چاروں کا قید خانے میں داخل کر دیا. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان میں سے ہیں جن کو انہوں نے کوڑے بھی لگائے. اور ایک درباری آتا ہے خلیفہ مامون کو دوڑتے ہوئے روتے ہوئے آتا ہے امام احمد بن حنبل کے پاس کہ امام احمد بن حنبل آج آپ کا آخری دن ہے کیونکہ خلیفہ مامون آپ کو ماننے کے لیے آ رہا ہے. امام احمد بن حنبل بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھانے لگے اور کہنے لگے یا الہ العالمین، اگر میری بات میں سچا ہوں تو
تو اس کو نصف و نابود کر دے. اور امام احمد بن حنبل کی یہ دعا جاری تھی کہ صبح فجر کے ٹائم یہ اطلاع ہوئی کہ خلیفہ مامون اس دنیا سے چلا گیا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا خلیفہ منتخب ہوا معتصم، اس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے لگوائے. لیکن ایک شخص نے امام احمد بن حنبل کو یہ کہا تھا کہ آپ پر امت مسلمہ کے لوگ کی امانتیں ہیں، آپ امت مسلمہ کے باشندے ہیں اور ہمارے نمائندے ہیں، آپ نے اپنے بات سے کبھی رجوع نہیں کرنا. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آخر تک اپنی بات پر ڈٹے رہے اور خلیفہ مامون کی بات کو انکار کر دیا. امام مالک رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھیں کہ ان پر کتنی مشقتیں آئی. منصور کے دور کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ کیا کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوگی. اس وقت منصور نے امام مالک رحمہ اللہ کی اس فتویٰ کی وجہ سے امام مالک کو 70 کوڑے لگوائے اور اونٹ پر سوار کر دیا تاکہ تذلیل کرے امام مالک رحمہ اللہ کی. لیکن امام مالک اونٹ پر سوار ہے. لفظ الفاظ کیا ہیں؟ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفني فانا انس بن مالک. اور جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچان لے، جو نہیں پہچانتا وہ سن لے کہ مالک بن انس ہوں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں خاک نشی ہوں میں جاگیر مصلی، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں. یہ ہے علماء حق جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں. اگر جھکتے ہیں تو عبد الرحمن کے کلام کے سامنے جھکتے ہیں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکتے ہیں. یہ علماء حق ہے. یہ ہمیں فرق کرنا چاہیے. ہم کسی کو عالم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علماء حق میں سے شامل کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.